بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کلاس پنجم کا اردو پڑھیں گے، تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنے کے عنوان سے ایک چیز پڑھنی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ نظم کو ہم نے توجہ سے پڑھنا ہے، اور توجہ سے پڑھنے کے بعد ان اشعار میں دی گئی معلومات کو اساتذہ کی مدد سے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور آخر میں اس نظم کا عنوان آپ نے خود مقرر کرنا ہے۔ تو نظم پڑھتے ہیں۔ خالق ہے تو ہمارا، رزاق نام تیرا، تیرا کرم ہے ہر سو ہم کو کھلانے والے، اے غم زدوں کے مالک تیرا ہی سہارا، سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے، بے شک غفور ہے تو غفار نام تیرا، ہم کو معاف کرنا رحمت لٹانے والے، حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے، سنتا وہی ہے سب کی ہم ہے سنانے والے۔ اس نظم کے جو محرر ہیں، تحریر کرنے والے ہیں، وہ حافظ امجد حسین کرناٹکی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں پیارے بچوں آپ کے سامنے کہا کہ آپ نے نظم کو توجہ سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ان اشعار میں دی گئی معلومات کو اساتذہ کی مدد سے سمجھنا ہے۔ کیوں سمجھنا ہے؟ کیونکہ آخر میں پھر آپ نے سوالوں کے جوابات بھی دینے ہیں۔ تو اب سوالات کا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ سوالات میں آتا ہے، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا تذکرہ ہے؟ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے اساتذہ کی مدد سے اشعار کو سمجھا ہو تو آپ کہیں گے خالق یہ اللہ کی صفت ہے، رزاق اللہ کی صفت ہے، مالک اللہ کی صفت ہے، غفور اللہ کی صفت ہے، غفار اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں دوسرا سوال ہے کہ شاعر نے نظم میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے؟ تو شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ آخری جملہ کہا ہے، حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے، سنتا وہی ہے سب کی ہم ہے سنانے والے۔ یعنی اللہ سے مخاطب ہو کہ اس نے کہا ہے کہ ہماری سننے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، رب کے سوا ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو شاعر نے نظم میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے پیش نہ کرے۔ یہ تھا دوسرا سوال۔ اب تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بگڑی بنانے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اب ہم نظم میں تلاش کرتے ہیں کہ بگڑی بنانے والا یہ لفظ کہاں موجود ہے۔ یہ دوسرے شعر کے اندر موجود ہے۔ اس کو ہم شروع سے پڑھتے ہیں۔ اے غم زدوں کے مالک تیرا ہی سہارا، سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے۔ تو بگڑی بنانے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بگڑی بنانے والے سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ ہمارے کاموں کو سنوارنے والا، ہمارے کاموں کو ٹھیک کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس نظم کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں پیارے بچوں، اس کے اندر اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور جس نظم میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو اس نظم کا عنوان حمد ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف۔ سوچنا، اس حمد کو پڑھنے کے بعد ہم نے سوچنا ہے۔ وہ سوچنا کیا ہے کہ اشعار یا نظم میں کہی گئی بات سمجھ کر سادہ الفاظ میں لکھنا، اس کو مفہوم لکھنا کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے جو اشعار یا نظم میں شاعر کی طرف سے جن باتوں کو سنا، ان کو سننے کے بعد آپ نے سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد آپ نے سادہ الفاظ میں اس کو لکھنا ہے، اس کو مفہوم لکھنا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سے ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے، ایک سرگرمی کروائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ذیل میں دیے گئے اشعار کا مفہوم لکھیں۔ مثلا اشعار کیا ہے؟ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کو ہم کو شیریں دہاں بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ اب اس کا مفہوم آپ نے لکھنا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کیا خوش ذائقہ رس سے بھرے ہوئے میوے لگائے ہیں، جس کو چکھنے کے بعد
ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ شیریں دہاں بن جاتے ہیں، یعنی خوش گفتار بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سورج کو بنا کے اس جہاں کو رونق بخشی ہے، اور رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک اچھا مکان بنایا ہے۔ اب پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کی طرف، وہ یہ ہے کہ ذیل میں اردو ہندسوں اور لفظوں میں دی گئی گنتی کو یاد کرے اور اپنی کاپی پہ لکھے۔ یہاں پہ اردو ہندسوں میں گنتی لکھی گئی ہے، انہی کو الفاظ میں لکھنا ہے۔ مثلا ایک کو ایک اس طریقے سے لکھنا ہے، دو کو اس طریقے سے لکھنا ہے، تین کو اس طریقے سے، چار کو اس طریقے سے، پانچ کو اس طریقے سے۔ اور یہی ایکٹیویٹی اگلے حصے میں آپ نے کرنی ہے، 6 کو اس طریقے سے، 7 کو اس طریقے سے، 8 کو اس طریقے سے، 9 کو اس طریقے سے، 10 کو اس طریقے سے۔ اب کسی بھی زبان کے اندر جو سب سے اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے وہ اس زبان کے قواعد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ چند قواعد آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ پہلی چیز ہے بصری الفاظ۔ بصر کا تعلق آنکھ سے ہے، یعنی ایسے الفاظ جو روزمرہ استعمال میں بار بار آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بغیر ہجے کیے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا وہ ہے، ہم ہے، اسکول ہے، گھر ہے، تمہارے، کتاب، تم، قلم۔ اب ان میں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دیے گئے الفاظ میں سے بصری الفاظ پہچان کر جملوں میں استعمال کریں۔ مثلا اسکول ہے تو اسکول کو آپ نے استعمال کرنا ہے، میرا اسکول بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم مترادف اور متضاد الفاظ کی طرف۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم ایک سا ہو، یعنی ایک جیسا ہو۔ مثال کے طور پر راحت کا مترادف سکون ہے، اجالے کا مترادف روشنی ہے۔ متضاد الفاظ، متضاد الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کا معنی اور مفہوم ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہو، الٹ ہو، اس کو متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح کا متضاد شام ہے، روشنی کا متضاد تاریکی ہے۔ اب ایک مثال کے ذریعے سے آپ نے مترادف اور متضاد الفاظ کے جوڑے بنا کر لکھنا ہے، اور پھر ان میں سے 5 الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مثلا ڈر ہے، جنت ہے، دوستی ہے، آغاز ہے، سنگ ہے، بیرونی ہے، اندرونی ہے، دشمنی ہے، خوف ہے، پتھر ہے، بہشت ہے، انجام ہے۔ مثال کے طور پر جنت ہے تو اس کا مترادف کیا ہوگا؟ بہشت، بہشت بھی جنت کو کہتے ہیں۔ اب اسی مترادف کا ہم متضاد بنائے تو جنت کا متضاد کیا ہوگا پیارے بچوں؟ جنت کا متضاد جہنم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہنم۔ تو اسی طرح سے آپ نے سب سے پہلے مترادف الفاظ اس کے بنانے ہیں، پھر اس کے بعد انہی مترادف الفاظ کے آپ نے متضاد الفاظ بنانے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دی، لفظ جنت کا میں نے مترادف آپ کے سامنے بیان کیا۔ مثلا لفظ جنت کا مترادف بہشت ہے، اور پھر اس کا متضاد جہنم ہے، اور اس کو اگر ہم جملوں میں استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ اور نیچے ایک مثال بھی آپ کے سامنے ایک اور دی گئی ہے۔ مترادف الفاظ جیسے ڈر اور خوف، متضاد الفاظ جیسے دوستی اور دشمنی۔ گروہی سرگرمی، گروہی سرگرمی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کے مابین گروپ کی شکل میں کوئی سرگرمی کی جائے۔ مثلا طلبہ بچوں کے اخباری صفحات یا رسائل اور جرائد وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے متعلق مضامین تلاش کریں اور اسے اپنی جماعت کے کمرے میں مل کر پڑھیں۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔